اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، جب کسی انسان کا نفس زیر ہو جاتا ہے تو کون سی 12 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، انسان کی سب سے بڑی جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی، سب سے بڑی جنگ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اسی لیے جہاد بن نفس کو افضل ترین جہاد کہا گیا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو سادہ سی بات ہے کہ ہمیں میدان جنگ میں یا عام زندگی میں کسی کے ساتھ اگر لڑائی کرنی پڑ جائے تو بڑا ہی آسان کام ہے، لیکن خود کی ذات کے ساتھ لڑنا انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔ آج ہم جانیں گے کہ جب اللہ کسی بندے کے نفس کو زیر کر دیتا ہے تو اس کی 12 نشانیاں کیا ہیں۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 1، غصہ ختم ہو جانا۔ سب سے پہلی نشانی جو انسان کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے، پہلے چھوٹی بات پر آگ لگ جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، اب اس کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ نفس ہی غصہ دلاتا ہے۔ جب نفس زیر ہو جاتا ہے تو برداشت آ جاتی ہے، اور برداشت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ اس کی اپنی خباثتیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی غلاظتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ خباثتیں غلاظتیں ختم ہوتی ہیں، یہ پاکیزگی کی طرف آتا ہے تو اسے ساری دنیا صحیح لگنے لگتی ہے۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 2، تعریف اور تنقید برابر لگتی ہے۔ یعنی دوسری نشانی، کوئی تعریف کرے تو دل نہیں پھولتا، کوئی برائی کرے تو دل نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر کوئی تعریف کرے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تو اللہ کی ہیں، تمام تر صفات کا مالک بھی وہی ہے، ہر ایک چیز، جنوں انس، دنیا کائنات کے اندر ذرے ذرے کا مالک وہی ہے، تو انسان کو ہر ایک تعریف خدا بند کریم کی تعریف لگتی ہے، اس لیے اس کا دل نہیں پھولتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تعریف تو اس ذات بند خدا کی ہو رہی ہے، اس خدائے باری تعالیٰ کی ہو رہی ہے، اس میں میرا ہے ہی کیا۔ اور اگر کوئی اس کی برائی کرتا ہے، اس کا دل توڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو بسم اللہ کرتا رہے،
کون سی یہ برائی میری ہو رہی ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کائنات کے اندر، سب کچھ تو اللہ رب العزت کا ہے۔ کیونکہ نفس کو نام چاہیے ہوتا ہے، جب نفس زیر ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 3، گناہ پر فوراً ندامت، یعنی تیسری نشانی، غلطی ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، فوراً انسان توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نفس والا انسان گناہ کو جسٹیفائی کرتا ہے، نفس سے آزاد انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی کہ جس کا نفس ابھی زیر نہیں ہوا، ابھی تک نفس امارہ ہی لے کر وہ گھوم رہا ہے، اگر وہ کوئی گناہ بھی کر دے تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہوا وہ ہوا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ لیکن اگر انسان کا نفس زیر ہے، یعنی نفس لوامہ کی یہ قسم ہے، نفس مطمئنہ کی قسم نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ ایک ایسا نفس ہے کہ جہاں پر انسان بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، اس پر کوئی ایسی حیوانی یا شیطانی قوت جو ہوتی ہے وہ وارد نہیں ہوتی۔ لیکن نفس لوامہ ملہمہ تک ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس دوران میں اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو، نفس امارہ کی حالت سے نکل چکا ہو، تو وہ انسان ندامت ہوتا ہے، اس پہ پشیمان ہوتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے، فوری توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ تو یہ بھی نفس زیر ہونے کی ہی ایک نشانی ہے۔ نشانی نمبر 4 ہے لوگوں کے لیے دل میں خیر خواہی، یعنی چوتھی نشانی، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جان جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، اندر سے جان میں جان آتی ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ خوش ہوا، اسے دیکھ کر جلن نہیں ہوتی بلکہ راحت و سکون محسوس ہوتا ہے، اور دعا کرتا ہے انسان کہ یا اللہ اسے اور دے۔ یہ حسد کا ختم ہونا اور حسد نفس کی سب سے بڑی خوراک ہے، یعنی حسد کا انسان کے اندر سے ختم ہو جانا اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اس کا نفس زیر ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 5، دنیا کی لالچ کا کم ہو جانا، یعنی پانچویں نشانی، مال، شہرت، عہدے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ دل کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا کافی ہے، کیونکہ نفس یہ کہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ جب نفس زیر ہو جاتا ہے تو انسان اپنی قسمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 6 ہے تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ کے ساتھ تنہائی اچھی لگتی ہے۔ چھٹی نشانی، لوگوں کے بغیر بوریت نہیں ہوتی، یعنی جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اسے لوگوں کے بنا بوریت نہیں ہوتی، اسے فیل نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا رب کریم، اس کا غفور الرحیم رب موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے اس سے کس چیز کی طلب ہو سکتی ہے؟ وہ کس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ چیز، وہ انسان، وہ شخص میرے پاس ہو؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست، بہترین کارساز جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی محوی گفتگو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نفس کے زیر ہونے کی ہی ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے، جسے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مل جائے، جسے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مل جائے، اللہ کی صحبت مل جائے، اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے، اسے اور کیا چیز چاہیے ہوگی۔ اور نشانی نمبر 7 ہے حق بات کہنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ 7ویں نشانی یہ ہے کہ حق کے لیے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہ بڑے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان کا کوئی ڈر ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان اس کے ساتھ برا کر دے گا، کوئی انسان اس کا نقصان کر دے گا، تو یہ سارے جتنے بھی مکر و فریب ہیں انسان کے نفس کے، وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، یعنی جو ایک در کا ہو جائے وہ در در نہیں پھرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کا محتاج کرے اور اپنے در کا سوالی رکھے۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 8 ہے کھانے، سونے، بولنے میں میانہ روی، یعنی 8ویں نشانی، پیٹ کا غلام نہیں رہتا انسان،
زبان بے لگام نہیں رہتی، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے۔ سامعین محترم، نفس کی 3 بڑی خواہشیں یہی ہیں کہ جب یہ کنٹرول ہو گئیں تو سمجھو کہ نفس زیر ہو گیا، یعنی کھانا جو ہے اس سے زیادہ طلب ہوتی ہے کھانے کی، حالانکہ بھوک ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی اگر کوئی چیز اچھی سامنے نظر آ جائے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے کھانی ہے، اور خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور خوب سونے کو دل کرتا ہے کہ بس سوتا رہوں، آرام طلب ہو جاتا ہے انسان، اور زبان بے لگام ہو جاتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں انسان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو سمجھیں آپ کا نفس جو ہے وہ زیر ہو چکا ہے۔ نشانی نمبر 9 ہے دوسروں کی عزت کرنا، یعنی 9ویں نشانی چھوٹے بڑے امیر غریب سب کی انسان عزت کرنے لگتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر نفس کا لباس ہے، اور جب لباس اتر گیا تو انسان کے اندر ایٹومیٹکلی عاجزی آ جاتی ہے، عجز و انکساری آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کو عجز و انکساری بے انتہا پسند ہے۔ تو جب یہ انسان کے اندر کی چیزیں آ جائیں، عجز و انکساری آ جائے، تکبر جاتا رہے، تو سمجھو کہ نفس زیر ہو گیا۔ نشانی نمبر 10 عبادت میں لذت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، تہجد میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت جو ہے، کوئی بھی ذکر و اذکار جو ہے، جو آپ کو مرشد کریم نے عطا کیا یا آپ خود سے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بوجھ نہیں لگتا، کیونکہ حقیقت میں ذکر و اذکار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ کیونکہ نفس جب زیر ہو جاتا ہے تو انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ سلطنت پر حاکم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے سکون ہی سکون نصیب ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہی اسے جنت لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم کو دنیا میں جنت نظر آئے گی، شیخ جی میں کدے کا نظارہ کرو۔ سامعین محترم، نشانی نمبر 11 ہے لوگوں کو معاف کر دینا۔ 11ویں نشانی سب سے امپورٹنٹ ہے، جس نے دل دکھایا اسے بھی معاف کر دیتا ہے انسان، اور کیا کہتا ہے، یا اللہ اسے معاف کر دے، بدلہ لینے کا خیال بھی اس کے دل سے نہیں گزرتا۔ یہ سب سے اہم نشانی ہے اور سب سے امپورٹنٹ نشانی ہے، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام کسی کو معاف کر دینا، اور سب سے اہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے موقع پر کیا کیا؟ اختیار ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے بھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا باری تعالی تو انہیں معاف فرما دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہی وہ ظرف ہے، یہی وہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو انسان کو اپنے وجود پر وارد کرنی ہوتی ہیں، اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ نشانی نمبر 12 ہے موت کی یاد اور آخرت کی فکر۔ 12ویں اور آخری نشانی، ہر کام سے پہلے سوچتا ہے انسان کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا، اللہ کے حضور جب حاضر ہوگا تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھائے گا۔ تو انسان یہ سب سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو فرسٹ پریورٹی پر لے آتا ہے، ہر چیز سے پہلے لے آتا ہے۔ تو وہاں پر تو موتو قبل ان تموتو، یعنی موت سے پہلے کی جو ہوتی ہے وہ لذت ہوتی ہے، وہ انسان محسوس کر لیتا ہے، پھر اسے ہر وقت موت اپنے سامنے نظر آتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا نا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ یعنی موت آپ کا آئینہ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے رکھ دے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت نظر آئے، آپ کی قبر آپ کو نظر آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ تمام تر صفات جس کے وجود پر وارد ہو گئیں تو سمجھو اس کا نفس زیر ہو گیا، اور نفس زیر کرنے کی کنجی، اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ آپ کے مرشد کریم کے پاس ہے، کامل مرشد کے پاس ہے، حقیقی مرشد کے پاس ہے۔ جب تک آپ
حقیقی و عارفانہ بیعت نہیں کرتے جب تک آپ نفی اس اسبات کا اسم اعظم کا وضو نہیں کرتے، نفی اسبات کا سبق حاصل نہیں کرتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تب تک آپ کا نفس زیر نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں آپ کتنے مرضی اسباق پڑھتے رہیں، باقی تمام اسباق آپ کے نفس کو تسکین تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کے نفس کی حالت کو نہیں بدل سکتے۔ اس پلیٹ فارم کے توسط و وسیلے سے آپ کو پیغام حق دیتا ہوں کہ آؤ عارفانہ بیت کی طرف، آؤ حقیقی بیت کی طرف، آؤ نفی اسبات کے سبق کی طرف، آؤ فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزلوں کی طرف، کیونکہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔